ہماری لائف میں ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم بھولنا چاہتے ہیں کہ بس ہمارے پاس ایک ڈیلیٹ کا آپشن ہو اور ہم ان میموریز کو ڈیلیٹ کر دیں. بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن کئی بار ہمارا دماغ ہمارے ساتھ میں ہی کھیل جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں. اس طریقے سے ہمارے دماغ میں کبھی کوئی تھی ہی نہیں. ہاں، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو اس میموری کو ٹریگر کرتی ہیں، جس سے ہمیں وہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. اور وکی کے ساتھ میں بھی وہی ہوتا ہے. جو ڈراؤنی چیز اس نے اس دن دیکھی تھی وہ بھول جانا چاہتی تھی. اس نے اپنے آپ کو اتنا گندی طریقے سے اس کے بعد ٹریٹ کیا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں اس چیز کو بھول گئی تھی. ایک بول سکتے ہیں کہ ایک دماغ کے چھوٹے سے کونے میں بس وہ چھپ کے رہ گئی تھی. شاید وہ خود اس میموری سے بچنا چاہتی تھی، اس لیے کبھی اس چیز کو یاد نہیں کیا اس نے. لیکن اب وکی کو وہ یاد آ گئی تھی اور وہ میموری وکی کی لائف کو ڈسٹروائے کر رہی تھی. وکی کسی سے کچھ بول نہیں پا رہی تھی، اپنی فیلنگ نہیں جتا پا رہی تھی. اوپر سے اس کا کرس میجک جو کہ اسے ویک بنا رہا تھا، یا پھر بول سکتے ہیں کہ وکی کو ڈینجرس بنا رہا تھا. وکی اس وقت کسی بھی جانور سے کم نہیں تھی. بس وہ تھی وہاں پہ. ایسا نہیں تھا کہ وکی اپنے مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہے، بس وکی کچھ نہ کچھ عجیب چیزیں کرے جا رہی تھی جو کہ شاید وہ یہ جتا رہی تھی that I'm sad and I want to be alone. وکی کی حرکتیں جتانا یہی چاہ رہی تھی، لیکن جو بھی دیکھتا وہ ڈر رہا تھا، سوائے مدھو کے. مدھو ڈرتی نہیں ہے. مدھو جب دیکھتی ہے کہ وکی کے ہاتھ رکھنے سے وہ ٹیبل جلے جا رہی ہے تو وہ کچھ بولتی نہیں ہے. وکی کا ہاتھ وہاں سے ہٹاتی ہے اور وکی کو ہلکا سا پش کرتی ہے اور بولتی ہے وکی. وکی نارمل ہو جاتی ہے، مدھو کی طرف دیکھتی ہے اور کچھ نہیں بولتی ہے. تو مدھو بس وکی کو ہگ کر لیتی ہے اور اپنے کندھے پہ لے کر کے چپ چاپ کو سلانے لگتی ہے، جیسے وکی کو وہ چاہتی تھی کہ سو جائے اور جب اٹھے تو ایک دم فریش طریقے سے اٹھے. وہ اتنی پریشان نہ ہو، ہمیشہ کی طرح ہنسے اور ہر سیریس پرابلم کو بس مذاق میں لے لے. مدھو کے دل میں تو یہی تھا، بٹ ایسا ہو پائے گا کہ نہیں ہمیں نہیں پتا. کیونکہ ہم کئی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہمیشہ بس ہم ہنستے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ تکلیف میں ہوتے ہیں تو برداشت نہیں ہو پاتا. مدھو سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ کیسے ایسے کر کے وکی کو سلا دیتی ہے اور وکی سو جاتی ہے. لیکن وکی کی یادیں اس سپنے میں تنگ کر رہی ہوتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں وکی دیکھتی ہے اس گھر سے جو لوگ نکلے ہیں وہ ہے اس کے موم ڈیڈ. اس کے موم ڈیڈ زندہ تھے. وہ دیکھ کر کے شوق ہو گئی تھی، لیکن خوش اس سے کئی زیادہ ہو گئی تھی. اس کے فیس پہ ایک اسمائل تھی، آنکھوں میں آنسو تھے اور منہ سے بس نکلا ہی تھا مما، پاپا. اس نے یہ چیز بہت دھیرے کہی تھی کہ اس کے بعد ترنت وہ دیکھتی ہے کہ اس گھر سے وہ بلیک کلر کا مانسٹر نکلتا ہے اور وہ اکیلا وہاں نہیں تھا. وہ تو صرف اس نے اپنا پاؤں نکالا ہوتا ہے، لیکن وکی دکھتی کہ اس جگہ کو چاروں طرف سے ان بلیک مانسٹر نے گھیر رکھا تھا. اور جو لوگ سامنے کھڑے تھے وہ وکی کے موم ڈیڈ تو نہیں تھے. انہوں نے ایک میجک یوز کیا تھا، پھر کچھ نہ کچھ یوز کیا تھا. وکی اس وقت کنفیوز تھی کہ کیا ہوا تھا، بٹ وکی کے موم ڈیڈ وہ زندہ نہیں تھے. وکی کے آنکھوں سامنے جب آتا ہے تو وکی ایسے ٹوٹ سے جاتی ہے. واپس موم ڈیڈ کو دیکھنے کے بعد میں کہیں نہ کہیں امید جگی تھی کہ شاید وہ کیسے نہ کیسے بچ گئے ہوں گے. شاید مجھے ہی غلط لگا ہوگا، شاید میں جلدی چلی گئی تھی، شاید مجھے احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ لوگ بچ سکتے ہیں. میں نے کوئی غلطی کی ہوگی، کسی اور نے بچایا ہوگا، کس نے پتا نہیں بس بچایا ہوگا. لیکن وکی دھیرے دھیرے دیکھتی ہے کہ اس کے موم ڈیڈ تو وہ نہیں ہے، ان کے آس پاس جانور مرے ہوئے ہیں. اس کے موم ڈیڈ یہ تو برداشت نہیں کر پاتے، اور اوپر سے وہ مونسٹر وہ وکی کو دیکھتا ہے. وکی ڈر جاتی ہے کیونکہ وہ مونسٹر پتا نہیں کیوں بٹ وکی کو ڈرا دیتا ہے. ایک تو وہ چھوٹی بھی تھی اور دوسرا وکی جانتی تھی کہ وہ مونسٹر کیا ہے. کیسے اسے بھی نہیں پتا، اسے نہیں پتا تھا کہ اس مونسٹر کو کیسے جانتی ہے، بٹ ایسے لگا تھا جیسے وکی اسے اچھے سے جانتی ہو، بہت زیادہ اچھے سے جانتی ہو. اس لیے وکی وہاں سے بھاگتی ہے. اسے کہیں نہ کہیں اس مونسٹر کی یادیں وہ آنے لگتی ہیں، جیسے اب وہ کمیونیکیٹ کر رہی ہے اس سے.
बिना उससे मिले भी उसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। विकी को समझ में नहीं आता, वो डर रही होती है, उसके मन में अजीब सा डर पैदा हो रहा होता है। कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। हाँ, विकी शहर जाने के बाद समझ गई थी कि वो थोड़ी अलग नहीं है, बहुत ज्यादा अलग है। इसलिए बाकी बच्चों के साथ फिट होने के लिए वो नॉर्मल एक्ट करने लग गई थी, जैसे सब लोग करते हैं। ना किसी को ज्यादा मारना, ना किसी से लड़ाई करना, बस मुंह से बोलना, एक कम पावर यूज करना, एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करना। क्योंकि ये सब कुछ सीख चुकी थी। और अब ये चीजें जो कि उसे डरा रही थी कि वो खुद जो है वो ना बन जाए। वो खुद क्या है उसे नहीं पता, बट कहीं ना कहीं वो जानती थी कि वो नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। बट कहीं ना कहीं खुद से ये बातें छुपा रही थी, बोल रही थी नहीं मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ। उसके मॉम डैड उसे बोलते थे कि तुम नॉर्मल हो तो नॉर्मल हो। उसके अंकल आंटी जो सिर्फ अब वो मॉम डैड मानती थी, वो भी उसे नॉर्मल ही बोलते थे। तो विक्की खुद को समझाती है कि तू अलग है, बट नॉर्मल है, यूनिक है। विक्की खुद को तसल्ली देती थी, लेकिन जो अभी हो रहा था वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उसे कहीं न कहीं ये डर था कि कहीं उसकी गलती की वजह से उसके मॉम डैड की जान नहीं गई है, या फिर उसने तो कुछ गलत नहीं किया है। वेल विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड विक्की की आंखें फिर से खुल जाती हैं। और इस पर जब की आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जो कि अब तक आंसू नहीं थे। विक्की बस मधु को हक करी हुई होती है, क्योंकि जब मधु का चेहरा देखते सामने, मधु भी जानती थी कि उठ गई है। तो मधु विक्की की तरफ देखती है, उसकी आंखों से आंसू पोंछते और बहुत प्यार से बोलती है, क्या वो विक्की? तो विक्की बस रोती है, बहुत रोती है। और मधु थोड़ा शांत थी, क्योंकि एटलीस्ट विक्की अपनी फीलिंग जता तो रही थी, ना कि एक्सप्रेशन लेस थी। विक्की रो रही थी और मधु शांत कर रही थी। मधु विक्की को अच्छे से शांत कर देती है, अच्छे से रोने देती है, दिल की बातें बोलने देती है। विक्की सब कुछ बता देती है मधु को अच्छे से। विक्की बस चाहती थी कि मधु को बता दे, पर अब तक समझ में नहीं आता कैसे बताए, क्या बताए। बट अब नहीं सोचती है वो, टूटी फूटी जैसी बातें थी बता रही थी। और मधु बोल रही थी इट्स ओके, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हुआ होगा कुछ दिक्कत, हम लोग पता करेंगे ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारी कोई गलती हो ही नहीं सकती, तुम तो खुद बच्ची थी, तुम क्या ही कर सकती थी? तुम तो कुछ जानती भी नहीं थी उस वक्त, तुम्हारे मम्मी डैडी ने कुछ छुपाया होगा ना, तुम्हें पता नहीं होगा। और वैसे भी अगर तुमने कुछ किया होता, तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें वहां से जाने थोड़ी देते। वो तो बल्कि इतने अच्छे थे कि तुम्हें अपने पास रखते, है ना। तुम्हें वहां से जानने के लिए नहीं बोलते, क्योंकि अगर तुम खतरनाक होती तो बाकी लोगों के लिए भी होती ना। लेकिन थोड़ा सोचो तुम भी। और को समझा रहे थे कि तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ, अगर तुम लोगों को हार्म करती तो क्या तुम्हारे मॉम डैड तुम्हें बाहर जाने देते? और क्या दूसरे लोगों को हर्ट करने देते? आई डोंट थिंक सो। तुम्हारे मम्मी तो बहुत ज्यादा अच्छे थे ना। तो क्या बोलती है, एक मिनट, हाँ आपके पास सही है, बट क्या हम लोग जंगल में इसलिए रह रहे थे क्योंकि मैं डेंजरस थी? तो मैं तुमसे नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो शायद किसी और रीजन से रह रहे होंगे ना, हमें नहीं पता ना। जैसे तुमने बताया कि तुम्हारी मॉम डैड की लव मैरिज थी ना, तो वो तो हाँ। तो बोलते हाँ, जो तुम्हारे मॉम डैड की लव मैरिज थी तो हो सकता है। हाँ, तुमने मूवी दिखाई, तुमने बताया था ना कि पेरेंट्स नहीं मानते तो वो घर से छोड़ के चले जाते हैं। तो हो सकता है कि उन दोनों को ऐसे कुछ ड्रीम व्रीम हो, तुम्हारे होने के बाद वहां पे वो लोग गए हो ऐसे कोई अपना ड्रीम पूरा करने के लिए। हो सकता है ना। तो विक्की बोलती है हाँ हो तो सकता है। विक्की धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, एकदम से नहीं बोल सकती कि पूरी की पूरी हो गई थी। बट विक्की वो चिल पर्सन अपनी बन पा रही थी जो वो पहले थी। मुंह फट जो मन में आया बोल देना, एकदम एकदम ऐसे रहना जैसे किसी चीज की फिक्र नहीं हो उसे। वो विक्की नहीं हो पा रही थी। हाँ, वो थोड़ा नॉर्मल हो रही थी, एक्सप्रेशन लेस या फिर क्रीपी एक्सप्रेशन तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। अब थोड़े चेहरे पे नॉर्मल एहसास थे उसके। विक्की शांत हो चुकी थी। और मधु वो बोलते विक्की को, विक्की तुम सच में ठीक हो ना? विक्की बोलते हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? विक्की मुस्कुरा के ये बोलती है। मधु बोलती है हाँ ठीक है। विक्की स्माइल करके बोल तो देती है। उसके बाद में मधु चली जाती है वहां से, और विक्की खुद से बोलती है तुझे इतनी भूख लगी है क्या? तो उसके खुद के अंदर से जैसे कोई आवाज आ रही हो, और वो कह रहा हो हाँ बहुत लगी है। और वो कुछ और नहीं, उसका कर्स मैजिक था। वेल जो वो बुक थी वो कर्स मैजिक तो थी,
لیکن اس کے کرس میجک ایگزیکٹلی تھا کیا؟ ایک سول تھی، ایک آتما جس کے اندر ٹریپ تھی، اور وہ کرس تھی. میں نے یہ بولے تھے کہ بری آتما ٹائپ بتا رہے تھے، بٹ بری نہیں تھی، ایک پرسن کی تھی. اب وہ پرسن کیا ہے کون ہے پتا نہیں. بول سکتے ہو کہ ایک بیڈ میجک تھا. بیڈ میجک ایک ہیومن فارم میں تھا، کانشیسنیس میں تھا. ایک کانشیسنیس ہوتی ہے نا، وہ تھا. اور وکی اسی سے بات کر رہی تھی. وکی کے اندر یہ نہیں بول سکتے کہ میل کی تھی فیمیل کی تھی. وہ کوئی ایگزیکٹ آتما نہیں تھی. میجیکل پاور ہی بولتے ہیں اسے. پر جس میجیکل پاور کے پاس میں کانشیسنیس ہو، وہ اس کا کوئی جینڈر نہیں تھا. ویل وہ جس باڈی میں ہے اس کا جینڈر وہی ہے. ویل وہ وکی کے ساتھ میں ہی تھی. اس کی وائس کیسے بھی کر سکتے ہو. تو وکی کے لیے تو تم تھوڑا نارمل ہونے کے ایک دم نارمل وائس میں ہی بولتا ہے. اور وکی اپنے کرس میجک سے بات کر پا رہی تھی، کمیونیکیٹ کر پا رہی تھی. اس کا کرس میجک بھی اسے روک رہا تھا. جس میں وکی نے وہ ٹیبل جلائی تھی وہ اس لیے نہیں تھی کیونکہ وکی کے پورا میجک زیادہ حاوی ہوتا، بلکہ وہ وکی کو ہوش میں لے کے آنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھ تو کر کیا رہی ہے، کم آن گیٹ اپ. جیسے وکی کی بھی وہ فرینڈ بن چکا ہے. جو بھی تھا وہ فرینڈ بن چکا ہے. اب ہے کہ نہیں وہ تو نہیں پتا، بٹ وہ شو تو یہی کر رہا تھا. اب آپ کچھ نہیں بول سکتے کرس میجک کے بارے میں جب تک آپ جان نہیں جاؤ کہ وہ کس حد تک ڈینجرس ہو سکتا ہے. اب تک تو وہ وکی کی ہیلپ بھی کرنے کی ٹرائی کر رہا تھا، لیکن ڈنجن میں اٹیچ فائٹ بھی اس لیے کر پائی تھی کیونکہ وہ کرس میجک ساتھ میں تھا. وکی بہت زیادہ بھوک لگی تھی اسے، جس کے اندر اب ایک نہیں دو چیزیں تھیں. ایک تو خود کی باڈی کے اندر خود کا میجک، اور ایک الگ میجک بھی. تو اس کو بھوک زیادہ لگ رہی تھی. وکی جو بھی کھانا دیکھتی ہے فٹافٹ کھانے لگ جاتی ہے. مدھو اس کی طرف دیکھتی ہے، وہ اسمائل کر رہی ہوتی ہے. یہ وکی اب تھوڑا سا صحیح بٹ نارمل تو ہوئی تھی، اور مدھو دیکھ کر کے بس خوش تھی. تو اس کے اندر کا میجک خود بولتا ہے. دیکھ کر سامنے ایک بار وکی کھاتے ہوئے رک جاتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے. مدھو کے چہرے پہ مسکراہٹ، اور کہیں نہ کہیں وہ چیز فیل کر لیتی ہے کہ اس کے ایسے بہیو کرنے کی وجہ سے اس کے پیار پہ کتنا زیادہ فرق پڑا ہے. تو وکی اب جو فٹافٹ کھا رہی تھی وہ تھوڑا دھیرے کھا رہی ہوتی ہے، اور مدھو کو بھی آفر کرتی ہے. تو مدھو بولتی اچھا میری یاد آ گئی. تو وکی ہلکا سا مسکراتی ہے اور بولتی ہے وہ مجھے بھوک لگ گئی تھی تو میرا دھیان نہیں گیا، سوری. ایسے بول کے مسکراتی ہے. تو مدھو بھی بس ہنس دیتی ہے، اور پھر وہ وکی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے. وکی کھاتی بھی ہے. تو مدھو بولتی ہے چلو اب کھانا کھا لینا اب آرام کرو. وکی بولتا کتنا آرام کرو، بس ہو گیا نا، چلو باہر چلتے ہیں، میں تھک چکی ہوں بیڈ پہ. تو مدھو بولتی ٹھیک ہے. وہ ابھی اپنے خود کے محل میں نہیں تھے بیسیکلی. یہ جو وکی کھڑی ہوئی تھی تو وہ دوسرے ہی کنٹری میں تھی. ابھی اپنی کنٹری گئے نہیں تھی کیونکہ وکی تو ہوش میں نہیں آئی تھی. وکی ہوش میں آنے کے بعد میں وکی اٹھتی ہے، جیسے باہر جاتی ہے وہ شوک ہو جاتی ہے. تو وہ بولتی ہے کہ یہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، ہم لوگ کہاں گئے ہیں. مدھو بولتی ہے ارے ہاں تم تو سو رہے اتنا تمہیں کیا ہی پتا ہوگا. ویل وکی ہم ابھی کسی اور کنٹری میں. وکی بولتی پر کیوں. مدھو بولتی کہ کیوں کیا، تم بھول گئی کیا، تم ڈنجن میں تھی اور تم کسی اور کنٹری میں ہو ابھی. تو وکی بولتی ہے ارے یار اب تو یہاں باہر جانا میں عجیب لگ رہا ہے. تم تو عجیب کیوں لگے گا تمہیں، تم بھولو مت تم کس کے ہسبینڈ ہو. تو ویل مدھو تھوڑا سا مسکراتی ہے ایسے بول کے. وکی بولتی ہے یہ بات بھی ہے. ایسا بول کے اس کا دونوں ہاتھ پکڑتے ہیں اور دونوں جا رہے ہوتے ہیں. ویل مدھو صرف وکی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پہچاننے کی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ وکی کے من میں کیا چل رہا ہے. بٹ وکی کے من میں ابھی کچھ چل نہیں رہا تھا. وہ اپنے ہی کرس میجک سے بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی ویسے تم اپنا نام نہیں بتایا، تمہارا نام کیا ہے. تو ویل وکی کے اندر کا جو کرس میجک تھا وہ خود بولتا ہے پتا نہیں، شاید کسی نے کبھی کچھ دیا ہوگا بٹ ابھی یاد نہیں. اتنے سارے سے کتاب میں بند ہوں نا تو میں کیا بتاؤں. وکی بولتی ہے من میں خود سے بات کرنا عجیب لگ رہا ہے، کیا تم کوئی فارم لے سکتے ہو جیسے کہ مارگریٹا کی چھوٹی سی، جو ایٹ لیسٹ مجھے تو دکھائی دے. تو کرسمس بھی بولتا ہے کیوں نہیں. ایسے بول کے وکی کے سامنے جیسے بلو کلر کی ہلکی سول ٹائپ میں دکھ رہی ہو، بٹ وہ کوئی ہیومن فارم میں جس سے کوئی فیس نہیں دکھ رہا تھا، جیسے کوئی بلو کلر کی ایک پرچھائی سی ہو. بول سکتے کہ آپ نے وہ مووی دیکھی ہے آبرا کڈابرا. آئی ڈونٹ نو دیکھیے کہ نہیں دیکھیے، بٹ اس میں اپنی چھوٹی سی دیکھی ہوگی نا، پتا نہیں کہ کیا تھا نام بھول گئی میں. اگر کسی نے دیکھی ہوگی تو پتا ہوگا. کائنڈ آف دیٹ ٹائپ تھنگ.
दिमाग में वही आई तो मैंने वही बता दी, पर एग्जैक्टली वो नहीं थी, बट कुछ उसी टाइप में थी। हल्की सी ग्लो कर रही थी एंड एकदम छोटी सी थी, और उसकी वॉइस एकदम ह्यूमन टाइप थी, जैसे कोई बच्चों जैसे नहीं थी, एकदम ह्यूमन टाइप थी। तो विक्की बोलते हैं अब ठीक लग रहा है, कम से कम आंखों के सामने तो वो। बट वो हवा में ही थी, विक्की आगे बढ़ रही थी तो वो उस जगह पे थी, एकदम स्टेबल पोजीशन पे, मतलब विक्की से अगर वो एक हाथ दूर है तो एक हाथ दूर ही चलेगी। वेल बेसिकली विकी से बात कर रही थी, मधु कंफ्यूज थी कि सामने क्या देख रही है। मधु को समझ में नहीं आता, तो मधु बोलती है कि क्या देख रही हो। तो विक्की बोलते मैं नहीं, कुछ भी तो नहीं। पर सामने जो सोल थी, छोटी सी, वो विक्की के पास में आती है और बोलती है वैसे तुम्हारी वाइफ काफी खूबसूरत है, और देखा है तो तुम्हारी नहीं, ये तो हमारी है ना। विक्की थोड़ा सा मन में बोलते है ए, ये सिर्फ मेरी है, समझ में आया ना। तो बोलती है जेलस हाँ। तो बोलते हैं हाँ, वैसे मेरी मेरी बात के ऊपर एक गंदी नजर डाली ना तो मैंने मार देना है। तो बोलते हेलो हेलो, भूलो मत, अब तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा कनेक्टेड है, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी मर जाओगे। तो कि वो सच में, तुम बोलते हाँ, तो हमारी आत्मा कनेक्ट हो गई है। तो विक्की बोलती है अरे, ये तो मैंने एक नई आफत पाल ली है, तो वो तुम्हारी गलती, तुमने मुझे पाला है, आप क्या ही कर सकते हैं। तुम तो अच्छा, मैं तुम्हें पाला है, तो मैं तुम्हारी माँ हूँ या पापा। तो वो जो सोल थी वो खुद मुस्कुराती हुए बोलती है तुम्हें वियर्ड थॉट्स अभी से आते हैं, बचपन से आते हैं। विक्की से घूरती है और मधु से कुछ देख रही होती है कि चल क्या रहा है, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों बना रही है अलग अलग। हम को समझ नहीं पाती हैं, और वो विक्की का फेस पकड़ते हुए बोलते हैं विक्की एक काम करो, तुम अंदर जाकर ना प्लीज रेस्ट करो, ठीक है। शायद तुम्हारा दिमाग अब तक ठीक नहीं है, तो अजीब से एक्सप्रेशन क्यों बना रही हो। बोलते नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, चलें, प्लीज मुझे घूमना है। तो वो तो ठीक है। वेल मधु अब कंफ्यूज लग रही थी, परेशान ज्यादा हो गई थी क्योंकि इन चेहरों की वजह से। हम भले ही थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही थी क्योंकि एक्सप्रेशन देख करके, बट अब टेंशन ज्यादा हो रही थी कि विक्की को कहीं ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, कहीं वो बता नहीं रही है बट उसे हो रही है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम। वो कंफ्यूज थी और ऊपर से परेशान थी, वरीड थी। तो विक्की जब ये देखती है उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन, तो वो मधु को बोलती है मधु रुको यहाँ पे। मधु को वहां रोक लेती है। वेल बेसिकली थोड़ी सी बालकनी टाइप में थी, और अभी ये मतलब पहले थर्ड फ्लोर पे थे, अब सेकंड फ्लोर तक ये आ चुके थे। बालकनी में खड़े थे और पास में फ्लोर्स बहुत सारे प्यारे प्यारे, मतलब सब बेल टाइप में ना, मतलब दीवार पे ऐसे बेल सी बनी हुई थी, तो वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फूल लग रहे थे। विक्की मधु का हाथ पकड़ती है, अपने करीब करती है और बोलती क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल, आप इतने फिक्र मत करो। तो मधु बोलती है दिख रहा है कि नहीं ठीक हो मुझे। विक्की बोलती है हद है यार। कल विक्की को समझ में आता तो एक वो बोलती है कि इधर आओ, ऐसे बोल के उसे हक करती है। जब वो हक करती है तो उस वक्त रूबी और निहारिका उधर से ही जा रहे थे कुछ बोलते बोलते, लेकिन एकदम चुप हो जाते हैं जब उन दोनों को हक करते हुए देखते हैं। वो बस चुपचाप वहीं खड़े होते हैं। एंड विक्की मधु से हल्के से दूर होते है, उसके फोrehead पे बहुत प्यार से किस करती है और बोलती है आप परेशान मत हो मेरे लिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मधु बिना कुछ बोले बस विक्की के लिप्स पर किसी किस करती हुए बोलती है सच में ठीक हो ना। विक्की फिर से मधु के लिप्स पे किस करते हुए बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बेसिकली थोड़ा सा क्यूट सा मोमेंट का वो चल रहा था, एंड फिर से इन दोनों देख करके फ्लैश करने लग जाता है और उल्टे पाँव मुड़ के वहां चले जाते हैं। अब वो दोनों साइलेंट थे, उन दोनों के फिर से एक ऑकवर्डनेस सी आ गई थी कि क्या बात करें अब, तो सीन देख के आए उसके बाद में। तो खैर मधु और विक्की वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उसके बाद में रूबी ने आकर कुछ देर के बाद में बाहर घूमते घूमते वहां पे आ जाते हैं और इन दोनों के पास में ही बैठ जाते हैं। ये चारों वहां बैठे थे एंड विक्की से पूछते कि ठीक है कि नहीं, ये लोग भी पूछने लगे कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ था। सब कुछ बोलता है बट विक्की ज्यादा कुछ इस बारे में बात नहीं करते, बोलते नहीं सब कुछ ठीक है, बस होगा कुछ, मुझे नहीं पता क्या था बट ऐसे ही था, जो भी था अब ठीक हूँ। बल विक्की बात को टाल देती है, मतलब मधु थोड़ा जानना चाह रही थी कि शायद बता दे बट नहीं बताती है। विक्की तो नहीं बताती, क्या ही कर सकते हैं उसका। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद में मधु बोलती है निहारिका और रूबी तुम दोनों से बात पूछूं मैं। तो वो दोनों बोलते हैं हाँ बोले राणा साहब क्या हुआ। तो बोलते हैं कि तुम दोनों विक्की को ऐसे क्यों देख रही हो, ये बताओगे मुझे। तो ये दोनों चुप हो जाते हैं, बिल्कुल चुप, क्योंकि ये दोनों इतनी देर से सिर्फ विक्की को घूरे जा रही थी। विक्की को कोई आइडिया नहीं, बट वो देखती है क्या मुझे देख रही है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, बट मुझे तो देख रही थी ना।
کہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے میرے بندے کو. خیر وکی تو شانت ہوتی ہے اور وہ مدھو کو بس بولنے دے رہی ہوتی ہے. پہلے وہ دونوں بولتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسا کچھ کیسے نہیں ہے, میں نے خود اپنے آپ کچھ دیکھا ہے, ایسے کیوں دیکھ رہی ہوں. تو وہ تو کچھ نہیں, بس یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب دونوں ساتھ میں بہت پیارے لگ رہے ہوں. تو مدھو بولتے ہاں کیا, تو بولتے کہ نہیں نہیں کچھ بھی تو نہیں. تو چپ ہو جاتے ہیں کہ دونوں کو سمجھ آتا ہے کہ بولنا کیا چاہیے اور کیا نہیں. ایک تو سامنے ہے رانی صاحبہ, کیا بولے کہیں کچھ غلط نہ لگ جائے ان کو, اور اب اس کو دیکھ بھی رہی تھی تو کیا ہی جواب دے. پھر وکی مدھو کا ہاتھ پکڑ کے بولتی ہے شانت ہو جاؤ شانت, کیوں غصہ کر رہی ہو. تو مدھو وکی کی طرف دیکھ کر بولتی ہے ان کو سائڈ مت لو, ورنہ تم ساتھ میں میرے رہو گی کچھ دن تک یہاں پہ. کہ وہ تو کچھ دن کیوں, ہم جائیں گے نہیں کیا. تو وہ تو جائیں گے بٹ فارمیلٹیز ہوتی ہے بیٹا, تو کرنی پڑتی ہے, بھولو مت. اب تم صرف ایک نارمل لڑکی نہیں ہو, تم میری لائف پارٹنر بھی ہو, اور دیکھا جا سکتا ہے میں میرے پتی کو. تو سمجھ میں آیا نا, تو تمہیں بھی پروسیجرز فالو کرنے پڑیں گے. پھر کی بولتی ہے لو بھائی ایک اور نہیں مصیبت. پہلے وکی دکھا رہی ہوتی ہے وہ بالکل چل رہا ہے, بٹ نہیں ہوتی ہے, مطلب جانتی ہوتی ہے, بٹ وہ ٹوکتی نہیں ہے کیونکہ کوشش تو کر رہی ہے نا. ہاں وہ بھی کوشش کر رہی تھی کہ وکی سچ میں نارمل ہو. ایفرٹس دونوں ڈال رہے تھے, وہی دونوں ہی جتا رہے تھے کہ ہم بالکل ٹھیک ہے, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. مدھو دکھا رہی تھی کہ ہاں وکی ٹھیک ہے, بھلے جتا رہی ہے پر ٹھیک ہے. میں وکی کو احساس نہیں دوں کہ مجھے پتا ہے کیا سوچ رہی ہے, کیا چل رہا ہے دماغ میں. خیر ایسے کچھ ٹائم گزر جاتا ہے, سب کچھ ایک دم سے نارمل جا رہا ہوتا ہے. بٹ وکی کی لائف نارمل کب تک رہ پائے گی یہ کسے پتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک کسی کو پتا ہوگا. وکی کی لائف میں اب تو بہت ساری ٹربل تھی. وکی بس یہی سوچ رہی تھی کہ میری موم ڈیڈ کی موت کا کارن میں تھی یا پھر کچھ اور, یا پھر بس میرے اندر کا کرس میجک مجھے بس شانت کرانے کی کوشش کر رہا ہے. اسے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں یہ بات تھی کہ کہیں میری موم ڈیڈ کی موت کا کارن میں خود تو نہیں. وکی سوچتے سوچتے اسی جگہ پہ سو جاتی ہے. وکی سو تو جاتی ہے, مدھو وہ سوتے ہوئے دیکھتی ہے, سوچتی کہ شاید تھک گئی ہے, اور ویسے بھی کافی چوٹ لگی تھی, ریکور کر رہی ہے, شاید سو گئی ہوگی. پر مدھو کو کہیں جانا ہوتا ہے تو وہ ان دونوں کو بولتی ہے کہ میں 2 منٹ کے لیے آ رہی ہوں, تم دونوں یہیں رہنا ٹھیک ہے. تو وہ تو ٹھیک ہے, پر مجھے کچھ کام ہوتا ہے, اس لیے وہ جاتی ہے آس پاس کی جگہ پہ, اور وہاں پہ کسی سے پوچھتی ہے, کسی کا نام لیتی ہے, پوچھتی ہے کہ وہ کہاں ملیں گے. تو وہ بتاتی ہے کہ وہ اس روم میں ملیں گے. وہ جہاں جاتی ہے اینڈ وہاں پہ وہ جا کر کے اس سے اپوائنٹمنٹ بھی لیتے ہیں. ویسے ہی وہ کسی کو انفارمیشن دیتی ہے کہ مجھے ان سے ملنا ہے, میں کب مل سکتی ہوں. سوچو خود, ایک پرنسس کو کسی سے ملنے کے لیے ٹائم لینا پڑ رہا ہے, تو اسے جس سے مل رہی ہوگی وہ کوئی نارمل انسان تو ہو نہیں سکتا نا. پھر جو تو سامنے بیٹھا وہ بولتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کل شام کو ان سے مل سکتے ہیں. مدھو یہ بول کے وہ آتی ہے واپس اس جگہ پہ, اور وہ دیکھتی ہے نہ وکی وہاں پہ ہے, نہ روبی ہے, نہ نہارکا. بٹ روبی اور نہارکا سامنے چلتے ہوئے وہاں سے آ رہے تھے, اور وہ آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. وہ بولتے ہیں کہ ارے وکی کہاں گئی. تو یہ مدھو بولتی ہے میں تم دونوں کو بولی گئی تھی کہ یہاں رہنا. تو بولتا ہاں بٹ ہمیں تو بس اس سے وہاں پہ ایک سپاہی کھڑا تھا جو کہ ایک دم باڈی گارڈ کی طرح وہاں پہ سیکورٹی کے لیے رہتے ہیں, تو انہوں نے بلایا تھا ان دونوں کو. تو وہ چلے جاتی ہیں, مطلب ویسے تھوڑی ہی دور پہ تھی. بٹ وکی کہاں گئی ہوتی کسی کو کچھ نہیں پتا. اور جو کام تھا وہ بیسیکلی کلنک کا ہی تھا, وہ کچھ انفارمیشن دے رہے تھے کہ انہیں کب جانا ہے, مطلب جو بھی تھی کچھ چیزیں انہوں نے پوچھی تھی, کچھ چیزیں ان کو جو جاننی تھی وہ ان سے پوچھی تھی. تو بس وہ وہی انفارمیشن لے کے آئے تھے. بس بیسیکلی میرا کام یہ تھا کہ انفارمیشن اکٹھی کرنا, جیسے کہیں پہ جائیں کچھ چیزیں کی انفارمیشن چاہیے تھی جو انہوں نے لی تھی, اور وہی یہ دے رہے تھے صرف کچھ سیکنڈز کے لیے بول سکتے ہو. یہ لوگ گئے تھے اینڈ وکی غائب ہو گئی تھی, کہاں نہیں پتا. وکی کی جب آنکھیں کھولتی ہیں تو وکی پھر سے اپنے بیڈ پہ ہوتی ہے, اپنے روم میں اس کی آنکھیں کھولتی ہیں. وکی کی آنکھیں کھولتی ہے گھبرا کے, وکی پسینے میں بھری ہوئی ہوتی ہے, بٹ وکی بیڈ پہ تو ہوتی ہے لیکن اپنے فلیٹ والے گھر پہ نہیں بلکہ اپنے جنگل والے گھر پہ. اور وکی کی آنکھیں کھولتی ہیں تو سامنے تھے اس کی موم ڈیڈ, جو کہ بس مسکرا رہے تھے کریپیلی. وکی کھڑی ہو جاتی ہے,
اور ان دونوں طرف دیکھ کے بولتی ہے مما پاپا آپ دونوں یہاں پہ؟ وہ دونوں بولتا ہے کہ ہاں بیٹا گھر ہے ہمارا تو ہم یہیں پہ ہوں گے اور کہاں ہوں گے. وہ مسکرا رہے تھے لیکن ایسا لگ رہا تھا وکی کو ٹیز کر رہی ہوں اور کہہ رہی ہوں تمہیں کیا لگا ہم چلے جائیں گے؟ وکی کو سمجھ میں نہیں آتا کہ چل کیا رہا ہے. اس کی موم ڈیڈ اتنی کریپلی کبھی بات نہیں کرتے لیکن وہ دونوں بہت زیادہ عجیب طریقے سے باتیں کر رہے تھے. وہ تو آتا ہے ہنسنے لگ جاتا ہے بہت تیز تیز. وکی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. وکی بولتی ہے مما پاپا کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ پتا نہیں کیسے بٹ وہ بڑی چٹکیاں بجاتے ہیں اسنیپ کرتے ہیں اور وہ بولتے ہیں وکی کم آن یار تو نے پھر سے بیوقوف بن گئی. اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ کوئی اور ہی ہے جو وکی کو ایز اے فرینڈ بتا رہے ہیں. اور وہ بولتے ہیں کیا وکی تو بھی تو ایک پتا نہیں بارہ بولا یہاں مت آئے کر پر تو آ جاتی بار بار. مانا تھا محمد کی ڈیتھ یہاں پہ ہوئی تھی بٹ انہیں یاد رہے کب تک تو یہاں پہ آتی رہے گی. وکی بولتے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو بولتا ہے پھر سے تو یہ بول رہی ہے کم آن وکی تیرے کزن سن دونوں. وکی بولتی کزن؟ تو بولتا ہاں میرے موم ڈیڈ کو تم تو اپنے موم ڈیڈ ہی بولتی ہے نا. پر وہ وکی کے کزن تھے جو کہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے بٹ اب سامنے کے بولتے کہ اس کے کزن تھے. وکی بولتی ایک سیکنڈ تم دونوں میرے کزن ہو؟ بولتے ہاں یار تو پھر سے جب سو کے اٹھتی ہے نا یہاں پہ تو ایسا جیسے بہیو کرتی ہے. چل ایک کام اس کا ہاتھ پکڑتا ہے وہ وہاں سے لے جاتا ہے اسے. اور وہ ایگزیکٹلی اس کے انکل وہ اپنے موم مانتی تھی انہیں گھر پہ لے کے جاتے ہیں. تو بیسکلی جب وہ پریزنٹ کے اڈاپٹیڈ مومنٹ تھے وہ وہاں پہ جاتی ہے اور وہاں پہ وہ دیکھتی ہے سب کچھ نارمل ہی تو تھا بٹ بس ایک الگ چیز یہ تھی کہ یہاں پہ نارملی میجک یوز کرا جا رہا تھا جیسے کہ یہ ورلڈ بھی میجک یوز کرا جاتا ہو یہاں پہ بھی. بڑا سمجھ میں نہیں آتا اسے کہ چل کیا رہا ہے. کچھ ٹائم پہلے وہ سو رہی تھی مدھو اس کے پاس میں تھی کبھی نہیں کہ اسے نہیں پتا بٹ جب آنکھیں کھلی ہیں تو کہیں اور ہے. وکی اپنے آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے اندر ایک کرس میجک سے لیکن جیسے بس کرس میجک کسی نے بند کر دیا اس کو منہ بند کرتے ہوئے. وہ بولنا چاہ رہی ہے بٹ بول نہیں پا رہی ہے. وکی کو جب میں نے اندر سے وہ جواب مانگنے کی کوشش کرتی تو اسے عجیب سا پین ہو رہا تھا. اس کے پورے سول میں عجیب سا پین ہو رہا تھا بہت زیادہ باڈی میں ہارٹ میں ایسے پین ہو رہا تھا. جواب دینے کی بہت کوشش کر رہی ہو پر وکی اس کو شانت کرتی ہے سوال پوچھنا بند کر دیتی ہے. سمجھ جاتی ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے بٹ یہ چلے کیا رہا ہے. سیکنڈ ٹائم تھا جب وکی سوئی ہے. اچھا